سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 12، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی رکعت کا حکم دیے تھے؟ 20 یا کتنی؟ آپ دیکھیے صاحب ابن یزید کہتے ہیں امر عمر بن الخطاب ابی ابن کعب و تمیما الداری، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو، یہ دو کون ہیں؟ یہ دونوں صحابی ہیں، ان دونوں کو حکم دیا ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو دو امام ہوتے تھے، ابی ابن کعب اور تمیم الداری دو امام تھے، ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کتنی رکعت پڑھائیں؟ ب11 رکعہ، 11 رکعت پڑھائیں، 11 رکعت پڑھائیں۔ قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین، قاری مئین 100 آیتیں والی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہم کو نماز پڑھنے میں لمبے قیام کی وجہ سے ہم کو عصا کو ٹیک لگا کے ٹھہرنا پڑتا تھا، عصا لاٹھی کو ٹیک لا کے ہم قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم واپس لوٹتے تھے تو کب لوٹتے تھے؟ فجر کا وقت ایک دم قریب ہوتا تھا واپس لوٹتے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھتے تھے وہ لوگ، فجر کے قریب پہنچتے تھے، سحری کا وقت ہونا ہے ابھی، فروع الفجر ایک دم آخری وقت میں فجر کے قریب پہنچتے تھے۔ تو یہ نماز پوری کون سی تھی؟ رات کی نماز تھی، تراویح کی نماز تھی، یہ قیام رمضان تھا۔ کتنی رکعت تھی؟ 11، اور حکم کتنا دیا تھا تمہر نے؟ 11 کا، اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ان کو ٹیک لگانا پڑتا تھا، اور کب لوٹتے تھے؟ فجر کے وقت کے قریب۔ تو تہجد تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو پھر یہ لوگ تہجد رمضان میں نہیں پڑھتے تھے، کتنے برے لوگ تھے نا۔ ایسا ہے نہیں، ہماری عقل خراب ہے، کیونکہ وہ لوگ وہی تہجد سمجھتے تھے اور وہی تراویح سمجھتے تھے، اس لیے رات بھر پڑھتے تھے اسی نماز کو، اور لوٹتے تھے کب؟ فجر کے قریب قریب۔ تو یہ خود روایت بتا رہی، اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا، اور صحیح سند روایت ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا حکم ہم کو معلوم پڑا۔